اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات اور سیاسی جماعتوں کے عہدیداران و کارکنان، آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت کو گوادر شہر اور ضلع بھر کے مسائل کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ اور لولی پاپ اور وعدہ بعید کا وقت گزر چکا ہے. عوام کو عملی اور حقیقی ریلیف کی ضرورت ہے. گوادر پورٹ سٹی معاشی اب ساحل مکران کا مشہور ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی سرگرمیوں کا بھی مرکز بن چکا ہے. گوادر کے عوام کسی جماعت پر سیاسی پابندی لگائی نہ یہاں احتجاج پر قدغن ڈالی. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ چین کے علاوہ امریکہ، مغربی ممالک یہاں ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہیں، اور یہ ایک اپنی جگہ معاشی اور سیاسی مفادات کا ترجمان ہیں. اپنے معاشی مفادات کے ترجمان ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حقیقی فرزندوں اور مقامی سیاسی قوتوں کو پس پشت ڈالنے کی روایت ابھی تک چل رہی ہے. گزشتہ دنوں گوادر شہر میں ہونے والے ایک سیاسی جلسے کو سبوتاژ کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے وہ قابل مذمت ہیں، اور ہم آل پارٹی اس کی مذمت کرتے ہیں. غیر جمہوری روش اختیار کرتے ہوئے سرکار نے بلوچستان کے دیگر علاقوں سے آنے والے شرکاء اور مندوبین کا راستہ روکا اور یہاں خواتین پر تشدد کیا. اس عمل کو ہم تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد کیا جائے گا. معزز صحافی حضرات، سانِ 28 جولائی کے بعد گوادر کے عوام کو ایک اجتماعی سزا سے دوچار ہونا پڑا. پانی، گیس، فون، انٹرنیٹ اور ٹرانسپورٹ سب 16 روز تک بند رہے. جلسے میں موجود افراد کی املاک کو